ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وکان الشیطان لربہ کفورا، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ پچھلی آیت کریمہ میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ فضول خرچی مت کرو، اب یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ شیطان کے بھائی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ عرب والوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ایسے موقع پر کہا کرتے تھے، جیسے مثال کے طور پر کوئی آدمی بہت سخاوت کرتا تھا تو کہتے تھے کہ اخ الجود، فلاں آدمی سخاوت کا بھائی ہے۔ تو اور اسی طرح مسافر کو بولتے تھے اخ السفر، یعنی یہ آدمی سفر بہت زیادہ کرتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں پہ یہ ارشاد ہوا کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، یعنی یہ طریقہ شیطان کا ہے، اور جو اس طریقے پہ عمل کرتا ہے وہ شیطان کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ شیطان کا طریقہ کیا ہے، آگے اس کی صفت بیان فرمائی کہ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یعنی شیطان کے ناشکرا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بدن کو جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں لگا دیتا ہے اور زمین کے اندر فساد برپا کرتا ہے۔ لہذا جو بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق کو غلط طریقے سے خرچ کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی وہی کام کر رہا ہے جو کام شیطان کیا کرتا ہے۔ اب فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، جہاں پہ جتنا خرچ کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ خرچ کرے، تو یہ فضول خرچی ہے اور اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ فضول خرچی تو اس وقت بھی جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی دریا کے کنارے بیٹھا ہوا ہو، وضو بنا رہا ہو، تو اعضاء کو تین بار دھلنا ہے، تو تین بار کے بجائے اگر کوئی 4 بار دھلتا ہے تو یہ بھی منع ہے۔ حالانکہ وہ پانی کی کمی نہیں ہے، سمندر نگاہوں کے سامنے ہے، کوئی پریشانی نہیں، پانی لانا بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اسلام منع کرتا ہے کہ جتنا ضرورت ہو اتنا ہی پانی استعمال کرو۔ تو جب وہ جائز نہیں تو پھر اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ضرورت سے زیادہ اگر کوئی بندہ خرچ کرے تو یہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو اسلام نے فضول خرچی کی بڑی مذمت فرمائی، اور یہ ایک ایسا اصول ہے کہ بندہ اگر اس اصول کے اوپر عمل کر لے تو معاشرے کے اندر بڑا نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ مال کو خرچ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اس میں ایک بات یہ یاد رکھی جائے کہ اللہ کی راہ میں بندہ کتنا بھی خرچ کرے وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ کسی شخص نے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ بڑا مال خرچ کیا، تو ایک وہابی کہنے لگا کہ یہ تو فضول خرچی ہے۔ تو جواب میں پلٹ کر کے سنی نے جواب میں دیا کہ نیک کام کے اندر فضول خرچی نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ لا خیر فی الاسراف، یعنی فضول خرچی میں نیکی نہیں ہے، تو اس نے جواب کے اندر کہا لا اسراف فی الخیر، بھلائی اور نیک کام میں فضول خرچی نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو بندہ نیک کام میں چاہے جتنا بھی خرچ کرے وہ فضول خرچی کے اندر شمار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اگر آدمی اپنی ساری دولت بھی رائے خدا میں لٹا دے تب بھی اس کو فضول خرچی نہیں کہیں گے، اس لیے کہ وہ نیک کام کے اندر خرچ کیا جا رہا ہے۔ فضول خرچی اس وقت ہوگی جبکہ کوئی شخص اللہ کی راہ میں نہ لٹائے بلکہ بلا وجہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرے۔ اب اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا،
اور اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے تو ان سے آسان بات کہہ. یعنی کوئی آدمی ایسا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر وہ دیتا ہے، لیکن کبھی ایسا ہو گیا کہ اب وہ خود غریب ہو گیا اور اس کے پاس میں پیسہ وغیرہ ہے نہیں، کوئی اس کے پاس میں مانگنے کے لیے آ گیا، تو اب یہ نہیں ہے کہ پیسہ وغیرہ نہیں ہے تو اس کو جھڑکے یا اور کچھ تنگ دلی کا شکار ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے موقع پہ پیار و محبت کی بات کرے، میٹھی بات کرے، نرمی سے کہہ دے اور کہہ دے کہ اگر اللہ تعالیٰ کبھی مجھ کو دے گا تو انشاءاللہ میں تجھ کو دوں گا، ابھی فی الحال میرے پاس میں نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر تو ان سے منہ پھیرے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں، یعنی اللہ تعالیٰ جب دے گا تو میں تم کو دے دوں گا، تو فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، تو پھر اس سے آسان بات کہو، جھڑک کر کے مت بھیج دو کہ وہ جو ہے وہ پریشان خاطر ہو کر کے اور جو ہے وہ ذلیل ہو کر کے اس کو جانا پڑے. ایسے موقع پہ اچھا طریقہ یہی ہے کہ اس کو اچھے الفاظ کے اندر واپس کر دو. بتاؤ کتنا پیارا طریقہ بتایا قرآن نے ہمیں کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو کرو، اور تمہارے پاس مال نہیں ہے تو فقیر وغیرہ جو مانگنے والے آئیں اس سے نرمی کے ساتھ میں تم بات کرو. یہ خاص طور سے ان لوگوں کے لیے ہے جو نیک کام کے لیے بھی لینے آتے ہیں تو ان کے ساتھ میں بھی منہ بنا کر کے بات کرتے ہیں. بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ چندہ کرنے کے لیے جاتے ہیں کسی مدرسے یا کسی بھی دینی کام کے لیے، تو زکوٰۃ کا پیسہ وہ لوگ دیتے ہیں، اور زکوٰۃ تو دینا فرض ہے ہی. اگر کوئی تمہارے دروازے پہ نہیں آیا تو تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم جہاں وہ پہنچانا ضروری ہے وہاں پہنچا کر کے آؤ. لیکن یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ تمہارے دروازے پہ کوئی مانگنے آ گیا تو اب اس کے اندر بڑی بے تکی باتیں کرتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ تو جو ہے وہ جھڑک تک دیتے ہیں اور کچھ لوگ تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں. تو یہ طریقہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے بالکل سراسر خلاف ہے اور اسلام جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ طریقہ بتا دیا. اب اس کے بعد میں آگے ارشاد ہو رہا ہے خرچ کرنے کا طریقہ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا طریقہ بتایا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ پورا کھول دے، فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا تھکا ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنی پیاری بات فرمائی. اس آیت کریمہ کی پہلے شان نزول دیکھ لیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مومنہ صحابیہ کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا تذکرہ کیا، تو ان صحابیہ نے کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ سخی ہیں. تو اب جب سخاوت کا تذکرہ ہو گیا تو اس کے بعد میں اس کو سمجھانے کے لیے اپنے بیٹے کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا کہ کچھ عطا فرما دیں اللہ کے رسول علیہ السلام. جب وہ گیا تو اتفاق سے اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس میں کچھ نہیں تھا. کچھ نہیں تھا کا مطلب ظاہری طور پر کچھ نہیں تھا، ورنہ دو جہاں کے خزانے ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے دستے مبارک میں بظاہر کچھ تھا نہیں. تو آپ نے اپنی قمیص اتار کر کے اس کو دے دی. وہ لے کر کے چلا گیا. تو یہودیہ بہت حیران ہوئی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں جلوہ افروز رہے، باہر تشریف نہیں لائے. صحابہ کو پتہ چلا تو ایک صحابی نے اپنی چادر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمائی. تو رب تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اپنا ہاتھ گردن سے بندھا ہوا بھی مت رکھو، ایک دم بالکل بخیل بھی مت بن جاؤ. یہ اللہ کے رسول کے واسطے سے امت کو درس دیا جا رہا ہے. اور ایک دم اپنا ہاتھ کھول بھی مت دو کہ بدن کے کپڑے بھی اتار کے دو اور پھر بعد میں تمہارا باہر نکلنا مشکل ہو جائے. یعنی خرچ کرنے میں بیچ والا راستہ اختیار کرو، ایک دم ہاتھ بھی مت کھول دو اور ایک دم بخیلی بھی اختیار مت کرو. اور ایک روایت یہ ہے کہ اصحاب صفا یعنی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو حجرہ مبارکہ ہے، جہاں پہ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کا روزہ ہے، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہے، اسی کے بالکل قریب میں ایک چبوترا بنا ہے. جو لوگ حج اور عمرہ کے لیے گئے انہوں نے دیکھا ہوگا، آج بھی وہ چبوترا موجود ہے. اس چبوترے پر وہ غریب صحابہ بیٹھا کرتے تھے، حضرت بلال، حضرت خبیب، حضرت یاسر اور حضرت ابو ہریرہ وغیرہ. یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اپنی حاجتوں کو پیش کیا کرتے تھے اور آپ ان کی مشکلوں کو حل فرماتے تھے. اور کبھی کبھی آپ کے مکان مبارک میں کچھ نہیں ہوتا تھا تو آپ خاموشی اختیار فرما لیتے تھے، جس سے صحابہ کرام کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کے مکان میں کچھ ہے نہیں، تو وہ واپس جو ہے وہ لوٹ جاتے تھے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محبوب وہ آئیں
تو انہیں بڑے پیارے انداز کے اندر جواب دے کر کے ان کو رخصت کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے واسطے سے پوری امت کو تعلیم فرمائی کہ یہ طریقہ ہے کہ خرچ کے اندر ایک دم ہاتھ کھول بھی نہیں دینا چاہیے اور ایک دم اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے بھی نہیں رکھنا چاہیے، یعنی بخیلی بھی منع ہے اور فضول خرچی بھی منع ہے۔ دونوں کے بیچ والا راستہ اختیار کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اور فرمایا کیا کہ پھر تم بیٹھے رہ جاؤ گے ملوما محسورا، ملامت کیے ہوئے، تھکے ہوئے، کیونکہ جب تمہارے پاس میں جب تم ایک دم ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤ گے تو لوگ ملامت کریں گے کچھ دیتا نہیں ہے، اور ایک دم ہاتھ کھول دو گے تو تھک کر کے بیٹھ جاؤ گے کہ اب کیا کروں، گھر والے الگ پیسہ مانگ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بیچ والا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ تم ایک دم فضول خرچی بھی مت کرو اور جو ہے وہ ایک دم بخیل بن کر بھی مت بیٹھ جاؤ۔ آج اگر ہمارا معاشرہ اس چیز کے اوپر اگر عمل کرے تو معاشرے کے اندر کتنا نکھار آ جائے گا۔ اب یہ ایک بڑی تفصیلی کہانی ہے، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ جو ہے وہ افراط و تفریط کس طرح پائی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ہاتھ باندھ کے مت بیٹھ جاؤ، اور ایک جگہ کیا فرمایا آگے کہ ایک دم ہاتھ کھول کے مت بیٹھ جاؤ۔ اور لوگوں کا کیا حال ہے، دین کے نام پر ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور دنیا کے نام پہ ایک دم ہاتھ کھول دیتے ہیں، ایک دم معاملہ جو ہے وہ الٹا کر کے رکھ دیا ہے۔ حالانکہ دین کے معاملے میں اپنی حیثیت کے مطابق دینا چاہیے اور دنیا کے معاملے میں ضرورت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، لیکن جو ہے وہ آج آپ ساری چیزوں کو الگ الگ دیکھیں۔ آدمی اپنے کھانے پینے کے معاملے میں، اپنے کپڑے لباس کے معاملے میں، اپنے فیشن لیبل بننے کے معاملے میں، اور خاص طور سے فنکشن کے معاملے کے اندر کتنا فضول خرچ ہو گیا ہے، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ بلکہ آج کل معاملہ تو یہاں تک پہنچا ہے کہ جیسے شادی ہے کسی کی، تو شادی کے اندر جو ہے وہ کپڑا لیا جاتا ہے دلہن کے لیے 80,000 روپے کا ایک جوڑا، 50,000 روپے کا ایک جوڑا، 1,00,000 روپے تک کا جوڑا، مطلب لوگ آ کے بتاتے ہیں اتنے روپے کا ہم جوڑا لے کر کے آئے اپنی جو ہے وہ بچی کی شادی کے لیے۔ اور یہ بات بالکل طے ہے کہ آپ کتنا بھی بہترین قیمتی سے قیمتی جوڑا اگر اپنی دلہن کو پہنا دو، لیکن جو شادی کے موقع پہ جو کپڑا پہنا جاتا ہے پھر دوبارہ وہ پہننے میں کبھی نہیں آتا، اس میں اتنا وزن ہوتا ہے اور وہ اتنا بھاری بھرکم رہتا ہے کہ پھر بعد میں دوبارہ اس کو پہننے کی نوبت نہیں آتی، کبھی ضرورت پڑ گئی اتفاق سے تو پہن لے تو پہن لیا۔ تو بتاؤ انسان جو ہے وہ بلا وجہ ایک دن کے لیے اتنا سارا خرچ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ اچھے انداز کے اندر ایک اچھا کپڑا متوسط انداز میں خرید لیتا تو کتنا پیسہ جو ہے وہ اپنا بچا سکتا تھا۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں مکان کے معاملے کے اندر انسان کی ضرورت جس مکان سے پوری ہو سکتی ہے، ضروریات کا سامان ہو سکتا ہے، صرف اپنے ناموری کے لیے وہ چاہتا ہے کہ بڑا عالیشان سے عالیشان بنگلہ رہے، اس کے اندر پھر ڈیکوریشن کے اندر اتنا زیادہ خرچ کرتا ہے کہ ایک ایک جو ہے وہ پوائنٹ کے اندر جو ہے وہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتا ہے۔ تو یہ وہ فضول خرچیاں ہیں جس کی وجہ سے آج امت مسلمہ پچھڑی ہوئی ہے۔ آج جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں ان کو خالی اتنا سوچ لینا چاہیے، آج دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر ایسے مسلمانوں کے بچے ہیں جن کے پاس میں 2 وقت کا کھانا میسر نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد کے اندر ایسی مسلمان بچیاں ہیں جن کی شادی صرف جو ہے وہ پیسوں کی تنگی کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی ہے، اور آج بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں ایسے مسلمان ہیں جن کے بچے اس لیے نہیں پڑھائی کر پا رہے ہیں کہ ان کے پاس میں پڑھائی کا خرچ اٹھانے کا جو ہے وہ مال اتنا پیسہ نہیں کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا خرچ اٹھا سکے۔ اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں ایسے مسلمان ملیں گے جو فٹ پاتھ پر یا جو ہے وہ چھپر تان کر کے سو رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس میں چند اینٹوں کا مکان بنانے کی استطاعت جو ہے وہ اپنے پاس میں نہیں ہے۔ اگر مالدار لوگ، صاحب حیثیت لوگ اپنی فضول خرچیوں کو ترک کر دیں اور اپنی فضول خرچیوں میں سے اگر 10% بھی نکالنا شروع کر دیں تو ہزاروں لاکھوں بھوکوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے، لاکھوں مسلمانوں کے بچے اسکول اور مدرسے میں جا کر کے پڑھنے کے لائق ہو جائیں، اور لاکھوں جو ہے ہماری مسلمان بچیوں کی شادیاں بڑے آرام کے ساتھ میں ہو جائے، اور اسی طرح بے شمار ہمارے مسائل جو ہیں وہ حل ہو کر کے نظر آ جائیں۔ لیکن آج جو ہے وہ اس طرح کوئی توجہ دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ بڑا باریک مسئلہ ہے ہماری قوم کا۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کتنا شاندار جو ہے وہ ہمیں درس عطا فرمایا۔ ایک دم بخیل بن کے بھی مت بیٹھو اور ایک دم فضول خرچی بھی مت کرو، بلکہ بیچ والا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیانی امت بنایا ہے، اور میڈیم اور درمیانی راہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ صراط مستقیم بھی بیچ کا راستہ ہے۔
تو خرچ کے اندر بھی بندے کو صراط مستقیم یعنی بیچ والے راستے پر چلنا چاہیے. اب سب اگر ایسے ہی سوتے رہیں گے تو قوم کب جاگے گی؟ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر علاقے میں، ہر سوسائٹی میں، ہر محلے میں کچھ 2 4 5 10 لوگ جاگیں، کیونکہ جب 2 4 لوگ جاگیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا وہ دوسروں کو جگائیں گے، اور جو اس طرح کی برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان برائیوں کا خاتمہ ہو پائے گا. ورنہ تو زندگیاں گزر ہی رہی ہیں، کتنے لوگ فضول خرچی کر کے چلے گئے اور کتنے کر رہے ہیں اور ایسے کرتے رہیں گے. لہذا ہمیں ضرورت ہے کہ ان آیات پہ عمل کریں اور اپنے معاشرے کے اندر ہم اچھا جو ہے وہ ایسا نظام قائم کریں کہ ہماری ضرورتیں بھی پورے ہوں اور غریبوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی رہیں. اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے اندر ایک ایسی ویلفیئر سوسائٹی ہونی چاہیے کہ وہ امیروں سے ان کی کمائی کا 5-10% وصول کرے اور پھر اس معاشرے کے غریبوں کے اوپر خرچ کرے. تو اگر اس طرح کا ماحول بن جائے تو ان کی کچھ فضول خرچی بھی کم ہوگی اور غریبوں کے لیے جو ہے وہ انتظامات بھی ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان کاموں کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین. اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں مولا اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے اور مولا اپنے اہل ایمان بھائیوں کی بھلائی کے کاموں کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے معاشرے کے اندر زندہ دل لوگوں کو خدمت دین کی توفیق عطا فرما. ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.